صدقہ خیرات اور زکوٰۃ میں قرآن مجید کے روح سے کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ صدقات کے نام سے ہی آیا ہے۔ سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو یہ جو زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، تو اس کا اہم لفظ جو آیا ہے زکوٰۃ نہیں آیا ہے بلکہ صدقات آیا ہے۔ اور ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ ایک صدقہ ہے واجب جو لازم ہے، یہ ہے زکوٰۃ۔ ایک صدقہ ہے نافلہ، اس سے اوپر مزید دینا، اس کو ہم عام طور پہ صدقہ کہتے ہیں۔ تو صدقہ نافلہ جو ہے وہ صدقہ ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، اور صدقہ واجب جو ہے لازم اور فرض وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اصل میں تو وہی ساری مدیں اس کی دی ہے، غربا، مساکین، یتامہ، اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ۔ کوئی شخص جو ہے وہ قرضے کے اندر پوری طرح بندھ گیا ہے، جکڑا گیا ہے، نکل نہیں پا رہا، اس کو یکمشت کوئی مدد دے کر اس قرض کے جنگل سے چنگل سے نجات دلا دینا، یہ چیزیں جو ہے سب کو معلوم ہے، کس کو معلوم ہے۔ وہ تو اختلاف اگر ہوتا تو اس میں ہوتا ہے آج کل کے مسائل میں کہ وہ آیا حالات کی تبدیلی کے ساتھ جو اس وقت چیزیں کہی گئی تھی وہ جو کی تو رہے گی یا کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ مثلا ہم یہ ہے کہ اگر کوئی ترخان ہے، لوہار ہے، تو اس کے جو اوزار ہیں، ترخان کے اوزار ہیں، لوہار کے اوزار، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اب سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ملیں بنتی ہیں اور یہ جو بڑے بڑے جو ہے کارخانے ہیں، یہ کروڑوں روپے کی مالیت کے، کہ کیا ان کو بھی ہم سمجھیں گے؟ وہ تو مشینیں تو ہے نا، جیسے جو اوزار ہوئے ویسے بھی اوزار لگے ہوئے باہر۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جس کے اوپر ضرورت ہے اجتہاد کی، اور جب صحیح اسلامی حکومت ہوگی تو پھر یہ اجتہاد ہوگا۔ ابھی اس پر بحثیں کریں گے تو ایک اختلافی باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی اور ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح مثلاً یہ تھا کہ اونٹ اگر آپ کوئی پالتا ہے بیچنے کے لیے، اور تو یہ گویا کہ اس کا مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اتنے اونٹ ہو تو اس پر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ جو اونٹ کسی نے رکھے ہو بات برداری کے لیے، کوئی شخص مزدوری کر رہا ہے، سامان یہاں سے وہاں پہنچانا، وہاں سے یہاں لانا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پابندے آیا کرتے تھے افغانستان سے، اور وہ جو لوگ آتے تھے اونٹ لے کر، اونٹوں پر وہ ادھر سے ادھر سامان پہنچاتے تھے، اجرت لیتے تھے۔ تو جو بات برداری کے اونٹ ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں تھی۔ اب کیا اسی پر قیاس کیا جائے گا؟ کروڑوں روپے کے جو ٹرالے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اب یہ کس قدر بڑی قیمت کی چیزیں ہیں، کیا یہ بھی اسی میں آئے گی؟ اب اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں، اس بات بھی اور اس کے خلاف بھی کہ نہیں اجتہاد کر کے اس پر زکوٰۃ لگائی جائے۔ تو یہ مسائل تو وہ ہے کہ جو علماء جو ہے راسخ رسوخ فی علم رکھنے والے اور جدید حالات کو بھی جاننے والے، ان کے باہمی اتحاد سے، اتفاق سے کوئی جو ہے اس معاملے میں جو کوشش کی جائے کہ اجتہاد ہو، لیکن یہ کہ وہ جو چیز آپ نے پوچھی اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ جو چار چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ گویا کہ چار ستون بھی ہے جس پر عبادت کی چھت، اسلام کی چھت پڑی۔ لیکن انسان کی روحانی ترقی کا راستہ بھی یہی ہے۔ یہ صرف ایک قانونی شرط پوری کرنے والی چیز نہیں، اسی میں خشوع اور خضوع نماز کے اندر ہوتا ہے۔ اگر روزے کی حالت کے اندر انسان صرف کھانے پینے سے نہ بلکہ کوئی جھوٹی بات نہ نکلے زبان سے، کوئی کسی کے لیے کوئی برا کلمہ نہ نکلے زبان سے، اگر اس کنٹرول کے ساتھ پورا رکھا ہے وہ روحانی ترقی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات دیے جاتے، یہاں تک کہ پوچھا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے بھی کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کتنا دیں، کہہ دیجیے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد دے کو روک دیں۔
یہ ذرا ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے، معلوم سکے مبالغہ نہ ہو جائے۔ اپنے پاس پیسہ رکھنا دولت لیکن حرام، حلال ذریعے سے کماؤ۔ اب جو کچھ آ گیا اسے اللہ کا فضل سمجھو۔ اور اعلیٰ روحانیت تو یہ ہے کہ اس میں سے صرف اپنی ضروریات کی حد تک اپنا حق سمجھو، باقی اللہ۔ یہ ان محروموں کا حق ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال کر تمہارا امتحان کیا ہے کہ تم ان کو لوٹا کر مالکان ہو جاتے ہو یا اس پر قبض و اعتماد ثابت رکھتے ہیں، لیکن جائز حرام نہیں۔ صرف زکوٰۃ تو زبردستی دینی جائے گی، باقی تو مل سکتے ہو، تمہاری اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے، اٹھا سکتے ہو، لیکن روحانی ترقی اگر چاہتے ہو تو یہ سنت کا پابند سے خوب برقرار۔ حضور نے زندگی اسی سطح پر گزاری ہے، اپنے پاس ایک پیسہ رکھا ہی۔ عام آدمی سے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ شاید وہ آپ کا سب کھوٹ دیں کہ حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیسے ہو سکتا؟ ارکان اسلام کیسے ممکن؟ پھر کیسے دے سکتا؟ زکوٰۃ تو پاس جمع ہو تو جب رکھائی کری کچھ نہیں اپنے پاس تو زکوٰۃ نہیں تھی۔ اور اسی پر یہ خاص صحابہ کرام ایک طبقہ کہلاتا ہے فقراء صحابہ، انہوں نے اسی سطح پر سب نے باقی عام لوگ کے کاروبار کے تھے اور دولت تھے، اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھی تھے، رکھتے بھی تھے۔ جب رکھتے تھے تبھی تو ہوتا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر لا کر اتنے بڑے بڑے پیسے، اتنی بڑی رقمیں دے کے حضرت عثمان اپنے پاس نہ رکھتے تو کیسے دے؟ لیکن روحانی ترقی کا راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روحانی ترقی یہی منزل ہے، اسی لیے یہی اسی میں سے ہو کر ایک یہ ہے کہ آپ نے نماز جو ہے آپ نے پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، فقہی اعتبار سے آپ کی نماز صحیح ہے۔ ایک یہ ہے اس میں خشوع ہے، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنا، جیسے حدیث میں آتا ہے سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر، یہ کیفیت کے ساتھ۔ قرآن مجید پڑھو تو جو بھی رحمت والی آیات آئے اس کو فوراً اللہ سے سوال دعا کرو، عذاب کی آیت آئے فوراً اللہ کے عذاب سے معافی طرف اس کیفیت کے ساتھ۔ یہ صرف یک طرفہ نہیں بس جو ہے وہ پڑھ دیا رٹا ہوا اگل دیا، نہیں، یہ تو ایک طرح کے ڈائلاگ ہونا چاہیے جس کو اقبال نے کہا انائے صغیر انائے کبیر، انائے کبیر the infinite ego اور انائے صغیر the finite ego میں وہ میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ کی انانیت کبریٰ کا قرآن مجید میں یہ مقام ہے، سورۃ طٰہٰ، انانیت کبریٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ کیفیت جو ہے اس کے ساتھ نماز ہوتی ہے، لیکن نماز میں فرق ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے پاس فرق پڑے۔ اور آخری بات کہ یہی جو چار عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ اس دنیا میں اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم کی بنیاد بنتی ہے۔ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں، آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں؟ پتلا، رقیق مادہ پتلا، رقت قلب، دل میں نرمی پیدا ہو ہے،
دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے، میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا، ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں۔ بات سمجھ لیا آپ نے پوری؟ یہ ہے ترتیب کے اندر مثبت۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ پہلے آتا۔ اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت، جو اس معاملے میں یہ سمجھیے قول فیصل، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہر نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں، دے دیے غریب کو، جوتے ٹوٹ گئے دے دیے کسی کو، یہ نہیں، یہ نیکی نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو، وہ مال۔ لن تنالوا البر، یہ نوٹ کر دیجیے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فعل مضارع کے اندر، اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں دل کی نرمی، اسی سے لفظ رفیق بنا ہے۔ رفیق وہ ہے جو آپس میں ہمدرد ہے، غم گسار ہے، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے۔ میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی نشست میں کی تھی۔ ہمدردی، ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے، ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر پہ ہے۔ یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل تو، میں پھر دوہرا رہا ہوں، جس میں یہ نہیں ہے۔ جو بخیل ہے، جو کٹھور دل ہے، جو سخت دل ہے، وہ عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، اس میں ترتیب بھی لازمی ہے۔ سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابت دار ہے۔ الاول فالاول، الاقرب فالاقرب۔ ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ذی القربیٰ، وآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اور تم حق ادا کرو جو ذی القربیٰ ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار۔ یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے؟ عام طور پر قرابت داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں۔ اب فلاں جو ہے، فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا، اور دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے، جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہے، بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یہ اوروں کو تو خیرات دے گا، اپنے یتیم بھانجا اور بٹیوں کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، وہ بھابھی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں بانٹی جائیں گی، لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کے چھوٹے ہیں۔ اس کا تجزیہ کیجئے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا،
اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلے اقدار کس کو بنایا، پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی ترتیب میں تو المال